اگر دل میں ریاکاری آ گئی کوئی اجر ذرا برابر بھی نہیں ملے گا۔ بندہ جہاد پر چلا گیا، اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے جان قربان کر دی، شہید ہو گیا۔ ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے کہا اوے لوگو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے کئی دفعہ نہ سنی ہوتی، میں کبھی بیان نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نہیں کئی بار میں نے یہ بات سنی ہے۔ ابو ہریرہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے دنیا کے اندر کیا کام کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مال دیا تھا، تیری راہ میں خرچ کرتا رہا ہوں، سارا مال لٹا کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، اس لیے مال خرچ کرتا رہا تاکہ لوگ سخی کہیں، دنیا میں کہا جا چکا آج تیرا بدلہ کوئی نہیں، فرشتوں پکڑو گھسیٹ کر اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا جو عالم ہوگا، تو نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے؟ یا اللہ تیرا قرآن پڑھا ہے، تیرے نبی کا فرمان پڑھا ہے، آگے امت کو پڑھتا رہا ہوں، دین کا کام کرتا رہا ہوں۔ کا جھوٹ بولتا ہے اس لیے کرتا رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جناب بڑا عالم تھا، بڑا مفتی ہے، سو کہا جا چکا آج اجر اور بدلہ کوئی نہیں ہے، پکڑو اور اس کو بھی دوزخ کے اندر ڈالو۔ تیسرا بندہ آئے گا، وہ تو نے کیا کیا دنیا میں؟ یا اللہ تیری راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ کرتے کرتے جان قربان کر دی۔ میں جھوٹ بولتا ہے اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، سو دنیا میں کہا جا چکا آج تیرا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رو پڑتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اوے لوگو جہنم میں چوروں کو، بدکاروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو پہلے ان کو نہیں ڈالا جائے گا، پہلے اس عالم کو ڈالا جائے گا، پہلے اس سخی کو ڈالا جائے گا، پہلے اس مجاہد کو ڈالا جائے گا۔ زندگی ساری کام دین کا کرتا رہا، نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا۔ اوے میرے بھائیوں، مسجد بنانے والوں، مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں، مدرسہ بنانے والوں، اوے لوگو اور نیکی کے کام کرنے والوں، اپنی نیت کو ضرور چیک کیا کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی کے منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ ہو، عمل کتنا اونچا بھی کیوں نہ ہو منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں باقی سارے حکم بعد میں، نماز کا حکم بعد میں، صدقے کا حکم بعد میں، خیرات کا حکم بعد میں، ما امروا پہلے اور حکم کوئی نہیں ہے، پہلا حکم یہ پلے باندھ لو لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو بھی عبادت کرو، جو بھی عمل کرو، خالص کس کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ نے ایک مثال دی، وقت پورا ہو گیا، میں بات 2 لفظوں میں کرنے لگا ہوں تفصیل کے بغیر۔ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ کی خالص دھار نکالنے والا کون ہے؟ جیسے تیرے دودھ کے گلاس میں ذرا بھر گوبر مل جائے پینے کے قابل نہیں رہتا، دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ خون کا مل جائے پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دھیان کرنا تیرے عمل کے اندر ذرا بھر شرک مل گیا یا ذرا بھر ریاکاری مل گئی، سمجھو دودھ میں گوبر اور خون مل گیا ہے، عمل سارا ضائع ہو جائے گا۔ دودھ کتنا ہی خالص کیوں نہ ہو، گوبر مل جائے تم گرا دیتے ہو، پینے کے قابل نہیں رہا۔ اللہ کہتے ہیں عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اخلاص نہیں ہوگا، قبولیت کے قابل نہیں، تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تفصیل کا وقت نہیں،
دو حصے میں نے بیان کیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ. انشاءاللہ اس دعا کا اگلا حصہ اگلے جمعے بیان ہوگا. دعا کے الفاظ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں، اور اگلے جمعے انشاءاللہ پھر دہراؤں گا تاکہ دل پہ نقش ہو جائیں. اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے پاک فرما دے. بلسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے. وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے. فَإِنَّكَ تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپی باتیں بھی یا اللہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. وآخر